الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج میں آپ دوستوں سے ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میری نظروں سے گزرا تھا۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے 3 بیٹے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں ان کے لیے ایک گھر بناؤں۔ ان کے پاس ایک پلاٹ تھا، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ 3 منزلہ گھر وہ بنانا شروع کیا اور بنا دیا۔ تو ان کی نیت یہ تھی کہ میرے 3 بیٹے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے اور اسی گھر میں اکٹھے رہیں گے، تو اس سے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے گھر بنا دیا، ان کے بچوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اچھا، جب بچوں کے پھر آگے وہ ان کے بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں، مسئلے مسائل شروع ہو گئے، تو ان لڑائیوں نے ایسا طول پکڑا کہ اب اس گھر میں رہنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اس گھر کو سیل کر دیں اور ہم اپنا الگ الگ گھر بنا لیں، اس طرح ہم لڑائیوں سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ دوستو، انہوں نے کچھ پراپرٹی ڈیلرز کو کہا کہ ہم نے گھر بیچنا ہے۔ لوگوں نے گھر دکھانا شروع کر دیا، لیکن ایک وقت گزر گیا کہ وہ گھر کسی کو پسند نہ آیا۔ تو ایک دفعہ ایک بابا جی تھے، تو ان کو گھر پسند آیا، ان کے ساتھ ان کا سودا طے پا گیا، پیسوں کا لین دین ہو گیا۔ وہ بڑے خوش تھے تینوں بھائی کہ ہماری ڈیل ہو گئی اور ہمیں اچھے خاصے پیسے مل گئے ہیں۔ لیکن ایک چیز تجسس تھا ان کو کہ بابا جی نے گھر پسند کیوں کیا۔ جب ڈیل وغیرہ ساری فائنل ہو گئی تو اس کے بعد وہ ان سے پوچھتے، بابا جی اللہ تعالیٰ گھر آپ کو مبارک کرے، ہمیں یہ بتائیے کہ بڑے لوگوں نے آ کے دیکھا تھا کہ گھر لینا ہے لیکن وہ ان کو پسند نہیں آیا، تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارے گھر میں کیا چیز اچھی لگی؟ تو بابا جی نے کہا، بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ بیٹا میرے 3 بیٹے ہیں، تو میں نے یہ گھر ان کے لیے خریدا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے تینوں بیٹے اکٹھے رہیں، ایک ساتھ رہیں اور اتفاق سے رہیں۔ تو دوستو دیکھو، اس واقعے کے اندر ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جو سوچ رہا ہے وہ ایک سوچ ایک ہی ہے کہ میری اولاد اکٹھی رہے، وہ اتفاق سے رہے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن حالات و واقعات ایسا کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس جیسا ہم نہیں رہ پاتے جو ہمارے بزرگ ہمارے لیے سوچتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل اور کرم کے ساتھ اکٹھا رکھے اور ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔